السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید سائنس اور طب نبوی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کھانے پینے کے انداز تھے، آپ کی مرغوبات، آپ کی محبوبات، ان کا تھوڑا سا مطالعہ کرنے کے بعد سمجھ میں آئے کہ کچھ باتیں جو میرے اپنے ذہن میں ہیں اور کتابوں کے ذریعے سے اس کو میں نے لیا ہے، آپ کے بھی گوش گزار کروں۔ شاید یہ بھی ایک تو اتباع کے جذبے سے ہو تو دینی اعتبار سے بہت فائدہ ہو، اور غذا کے اعتبار سے اچھی غذا ہونے کی وجہ سے صحت اور طاقت جسمانی ملنے کا بھی ذریعہ بنے۔ چنانچہ پسندیدہ غذاؤں میں سے اور جن غذاؤں کا کبھی برکتاً اور کبھی اس کی اہمیت کے اعتبار سے قرآن حدیث میں تذکرہ آیا، نمبر 1 کھجور، نمبر 2 زیتون، اس کا آئل بھی ہے اور اس کے دانے بھی ہے، نمبر 3 شہد، نمبر 4 دودھ۔ آج اس وقت آپ کے سامنے اس چھوٹی سی کلپ میں ان میں سے 2 چیزیں یا ایک چیز کا ذکر کرتا ہوں، توجہ فرمائیں اور ہمیشہ اس کو اپنی صحت کا ایک سامان سمجھ کر زندگی میں اپنائیں۔ یوں بھی کھانے پینے کی چیزوں میں ایسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے جو خالی زبان کے اعتبار سے تو چٹکھارے اور زبان کی لذت اور پیٹ میں وزن دے رہی ہو، پیٹ میں وزن بن رہی ہو، خالی لاد بن رہا ہو، اس سے کوئی طاقت نہ مل رہی ہو۔ جیسے موجودہ زمانے میں یہ بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہے کہ جن کو آدمی زبانی لذتوں کی بنیاد کے اوپر یہ بھیڑ پکوڑی وغیرہ یہ ایسی چیزیں، اللہ حفاظت فرمائے، ان چیزوں سے بہت بچنا چاہیے۔ آرٹیفیشل تمام غذاؤں سے بچنا چاہیے، آرٹیفیشل اس کو سمجھ لینا، تمام غذاؤں سے بچنا چاہیے، اور اسی طریقے سے نیچرل غذائیں اور نیچرل چیزیں کھانی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے کھجور کے بارے میں ویسے میں نے تفسیر کے حوالے سے بھی ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب عیسیٰ علیہ السلام کے جنم کا وقت آیا تو کھجور کے تنے کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تنا ہلانے کو فرمایا، اوپر سے تازہ کھجوریں اللہ نے معجزے کے طور پر گرائی، اور حضرت مریم علیہ السلام نے اس وقت کی ضرورت کے لیے تازہ کھجوروں کو اللہ کے حکم کے مطابق کھایا۔ اس جو یہ عنوان آیا ہے، اس عنوان کے اوپر مردوں کو اور عورتوں کو، اور بھی بہت سے ایسے مواقع، مردوں کو اور عورتوں کو واقعی کھجور اہتمام کے ساتھ کھانی چاہیے۔ افطاری کے وقت غذاؤں کا تذکرہ ہوا، اس لیے آج یہ موضوع آپ کے سامنے رکھنے کو بھی دل چاہا۔ تو میری اپنی آپ کو گزارش ہے، باقی وہ آپ کی طبیعت، آپ کی صحت، آپ کے تقاضے اور آپ کی چاہت یا آپ کے اوپر ہے۔ عام دنوں میں، یہ رمضان کی بات نہیں کرتا، عام دنوں میں آپ سب حضرات، مرد ہو یا عورتیں، بلکہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ان کو بھی، ہماری ایک نواسی بیمار ہو گئی، ہم ہاسپٹل لے گئے، ایک اچھے ڈاکٹر ہیں وہ برہمن، اور بہترین بچوں کے لیے مشہور ہے، تو وہاں گئے، انہوں نے بہت ساری چیزیں جو بتائی، ان میں ایک چیز انہوں نے یہ بھی بتائی کہ اس بچی کو ابھی تو مشکل سے 1 سال سوا سال کی، لیکن یوں کہا کہ اس بچی کو عربی کالی کھجور بہت کھلانا، عربی کالی کھجور کے اوپر اس کو لانے کی کوشش کرو اور یہ بہت کھلانا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عام دنوں میں
عام دنوں میں صبح میں ناشتے کے ساتھ بغیر کسی چیز سے ملائے ہوئے، پھر آپ کو ملانا ہو، دودھ میں ملانا ہو، پانی میں بھگو کر کھانا ہو، یا گھی میں ملا کر پکا کر گھی میں ابال کر کھانا ہو، جیسے بھی کرنا ہو، آپ کی صحت جیسے برداشت کرے، لیکن سادہ کھجوریں کالی عربی اچھی قسم کی لا کر روزانہ 7 کھجوریں صبح میں، 7 کھجور جو ہے کھانے کے وقت دوپہر میں، 7 کھجور شام کو کھانے کے وقت۔ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو یہ 21 کھجور کا روزانہ معمول بنا لے۔ 21 پر ابھی آپ کو ہمت نہیں ہو رہی ہے تو 3 سے شروعات کرے، لیکن کم سے کم 21 پر تو جائے۔ 21 سے زیادہ اگر ہو سکے تو آپ کھائیں گے تو واقعی عجیب و غریب اپنے اندر میں ایک طاقت اور ایک قوت محسوس کریں گے۔ اور اس کو سادہ ترین انداز سے کھانا ہے، کھانے سے پہلے، ناشتے سے پہلے اس طریقے سے چبا کر 7 کھجور پہلے کھا لینے کی، اس کے اوپر ناشتہ، اس کے اوپر جو بھی آپ کی جو اپنی ترتیب ہو اس مطابق، لیکن صبح میں 7، دوپہر کو 7 اور شام کو 7 کھجوریں آپ آج سے کھانا شروع کریں، اور 1 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد سچ کہتا ہوں فون کر کے اطلاع کرنا کہ آپ کو کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ قوت مدافعت، طاقت، ہر قسم کی جسمانی طاقت مردوں میں اور عورتوں میں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اتنی بڑھاتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ یہ کھانا شروع کریں۔ ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، شوق کی خاطر افطاری میں 1 دانے سے افطار کر لیا، اور شوق کی خاطر کبھی کھجور سامنے آئی تو 1 آدھ دانہ منہ میں ڈال دیا، اور کبھی کسی وقت 2-3 4 دانے ڈال دیے، اور پھر کبھی زندگی میں منہ میں نہیں ڈالا۔ یہ کوئی کھانے کا طریقہ نہیں، اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر اہتمام کے ساتھ اس کھجور کے دانوں کو، میں نے جیسے کہا کہ آپ دودھ میں اگر ہضم کر سکتے ہیں تو دودھ میں بھی کھا سکتے ہیں، دودھ میں بھگو کر، لیکن آسان طریقہ یہی ہے کہ جو غذا ہے اس غذا کو غذا کے اعتبار سے نیچرل طریقے سے اپنے منہ سے چبا کر آپ کھائیں تو انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اس کے اندر میں آپ کو بے حد فائدہ محسوس ہوگا، ضرور میری آپ کو گزارش ہے 3 سے شروعات کرے، 5 سے شروعات کرے، 7 پر تو کم سے کم آ جائے، اور 7 پر ٹھہرے نہیں جائے آگے، اگر ہو سکے تو پھر 7 کے بعد 9، 9 کے بعد 11، 11 کے بعد جو بھی آپ کی طاقت ہو اس مطابق روزانہ اپنے کھانے میں اس کھجور کو شامل کر لے ہوئے۔ مجھے 2 چیزیں آپ کے گوش گزار کرنی تھی، لیکن اس کلپ کو بیان کرنے میں ابھی تو اس کی کوئی اہمیت، کوئی فضیلت، کوئی دوسری باتیں میں نے صحت، قوت کی، طاقت کی نہیں بیان کی، لیکن ایک مضمون اس طریقے کا آپ کے کان میں ڈالا ہے کہ شاید آپ کو اس کے ذریعے سے کھانے کا جی چاہے گا اور کھانا شروع کر دو گے، اور اپنی صحت بنا کر اللہ کی سچی اور اچھی عبادت کے لیے آپ مستعد اور تیار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس طریقے سے غذاؤں کو بھی کھانے کی توفیق دے، جس طریقے سے تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحت کے لیے، اپنے جسم کے لیے خود پسند فرمایا اور اس کو کھایا، اپنایا۔ اس طریقے سے اتباع سنت کے جذبے سے مجھے اور آپ کو کھانے پینے میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی کلپ کے اندر میں دودھ کے متعلق، پھر اس کے بعد والی کلپ میں اگر ہو سکے تو زیتون اور شہد دونوں کا ایک ساتھ یا الگ الگ، چاروں چیزوں کا الگ الگ میں چھوٹی کلپیں بنا کر آپ کو دوں گا اور آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد دیکھ لینا آپ کے لیے کیا مفید ہے، کیا مضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔